ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع گزشتہ 2 ہفتوں سے ذریعہ آمدن کے اوپر جاری تھا کہ آمدنی کا ذریعہ کون سا اختیار کیا جائے اور حرام ذریعے سے بچنا ہی ضروری ہوگا تو اس سے بچا کس طرح جائے۔ آج کے سلسلے کی ابتدا ایک حکایت سے کرتا ہوں، چنانچہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق یہ حکایت ہے کہ جب آپ کو قید کیا گیا تو آپ نے کئی روز تک کھانا نہ کھایا۔ ایک نیک عورت قید خانے میں آپ کو کھانا بھیجتی اور یہ بھی کہتی کہ یہ کھانا حلال ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ وہ کھانا نہ کھاتے۔ جب آپ قید سے باہر آئے رہا ہو کر تو اس عورت نے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، اب یہ جو آپ نے فرمایا ہے اس بات کو جو ہے وہ ہمیں واقعی سوچنے سمجھنے کا جو ہے وہ ایک موقع دے رہی ہے آپ کی یہ گفتگو، آپ کے یہ مبارک الفاظ۔ فرمایا، وہ کھانا حلال تو تھا مگر میرے پاس تو حرام طریقے سے آیا تھا۔ اس عورت نے پوچھا کہ وہ کیسے، کہ کھانا تو حلال تھا اور آپ کے پاس حلال طریقے سے آیا تھا حالانکہ میں بھجوا رہی تھی۔ فرمایا، وہ کھانا میرے پاس جیل کے نگران، دراغہ جیل یا جیلر کے ذریعے سے آیا تھا اور وہ ظالم تھا، اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ اندازہ لگائیے کہ کھانا حلال ہے لیکن چونکہ اس کو لانے والا ایک ظالم شخص ہے تو اس لیے بھی بزرگان دین اس کھانے سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ یوں ہی ایک اور بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کا 1 دینار سونے کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا، وہ گر گیا۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگے تو انہیں ایک ساتھ 2 دینار ملے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان دونوں میں سے کون سا دینار ان کا اپنا ہے، تو انہوں نے دونوں دینار چھوڑ دیے اور ایک بھی نہ اٹھایا۔ یہ دونوں واقعات بزرگان دین رحمہم اللہ کی سیرت سے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاس آنے والے مال سے متعلق سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ بسا اوقات مال تو حرام ہوتا ہے لیکن اس کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، تو جس طرح حرام مال سے بچنا ہے اسی طریقے سے ذریعہ حرام سے بھی بچنا ہے، اگرچہ اس کے ذریعے سے کیوں نہ حلال مال رہا۔ بہت سارے کام کرتے ہیں، آمدن سے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں کہ آمدنی کے بارے میں بتائیے۔ بظاہر ان کے سوال کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ اگر آمدنی کے حلال کا انہیں معلوم ہو جائے تو پھر یہ اس کام کو کنٹینیو رکھیں، پھر اس ذریعہ آمدن کے اندر جو حرام ہو رہا ہے یا جو رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کی اتنی پرواہ نہیں کی جاتی۔ جبکہ آپ اندازہ کیجئے یہاں پر جو معاملہ تھا بزرگان دین کا، یہ شبہ والی چیز سے بچنے کے اندر اس قدر حساس ہوا کرتے تھے کہ وہ ایک ظالم شخص کے ہاتھ کا لایا ہوا کھانا بھی کھانا پسند نہ فرماتے تھے۔
اپنا مال گرنے کے باوجود اس میں سے اپنا مال ہی شک و شبے کی وجہ سے نہ اٹھاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کا مال میرے پاس نہ آ جائے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے کو اگر ہمارا مال گر جائے اور اس طرح دوسرا مال مل جائے تو ہم اپنے کو اس میں تلاش کرنے کے بجائے شاید دونوں ہی اٹھانا پسند کرتے ہیں۔ تو مال حرام، لقمہ حرام انسان کے جسم میں جا کر اس کے جسم کو آگ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خود اپنے آپ کو بھی، اپنی آل اولاد کو بھی، اہل و عیال کو بھی مال حرام سے بھی بچائیں اور ذریعہ حرام سے خود بھی بچیں اور انہیں بھی بچائیں۔ کوئی نوکری ہے کہ ویسے تو وہ نوکری بہت اچھی ہے، اس کی انکم بہت اچھی ہے، اس کا اسٹیٹس بہت اچھا ہے، لیکن اس کی ابتدا میں اس نوکری کو حاصل کرنے میں آپ کو حرام کی طرف جانا پڑتا ہے تو آپ کو وہ نوکری حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کئی نوکریز میں، خاص طور پر سرکاری نوکریوں کے اندر، لوگ اس طرح کا سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو کام ہے وہ کام تو جائز ہے، لیکن شروع میں وہ نوکری حاصل کرنے کے لیے رشوت دینی پڑے گی۔ تو رشوت دینا شرعاً، مذہباً، قانوناً، اخلاقاً ہر طرح جو ہے وہ حرام ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو اب فقط اگر یہ کوئی سوچے کہ نہیں آگے جو میرے کو انکم آئے گی وہ تو میں دیانتداری کے ساتھ کام کروں گا، میں اچھے طریقے سے کام کر کے ہی جو ہے وہ چیز حاصل کروں گا، اور جو میں کام کر رہا ہوں وہ کام بھی جائز ہے، لہٰذا روزی تو حلال ہے تو چلیں شروع کے اندر یہ جو ہے وہ کر لیا جائے، ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔ کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ پر سخت ناراض ہو جائے کہ آپ نے ذریعہ حرام کے اختیار کیا، رب کو ناراض کر دیا۔ ممکن ہے کہ آپ کی اس روزی کے اندر برکت ہی نہ ہو، یا اس روزی میں یا اس نوکری کے اندر آگے آپ کو کوئی ایسے کام کرنے پڑ جائیں جس کی وجہ سے وہ آمدن بھی حرام ہو جائے۔ اور پھر سمپل سی بات کہ آمدن کے حرام ہونے کو ہم برا کیوں جانتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ رب نے برا جانا اسے، رب کی ناپسندیدگی والا کام ہے، رب کی ناراضگی والا کام ہے۔ تو جس طرح وہ رب کی ناپسندیدگی اور ناراضگی والا کام ہے، اسی طریقے سے ذریعہ اگر حرام کا اختیار کیا گیا تو یہ بھی رب کی ناپسندیدگی اور ناراضگی والا کام ہے۔ تو رب کی ناراضگی اور ناپسندیدگی میں دونوں برابر ہیں، تو پھر ایک سے بچنا اور دوسرے سے نہ بچنا یہ کہاں کی عقل مندی ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا اس بات پر شیطان کے وسوسے اور ہیلے بہانوں میں آئے بغیر جو بھی حرام ہے یا آمدن حلال لیکن ذریعہ جو ہے وہ حرام ہے، اس کو ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔ بیرون ملک میں کئی لوگ اس طرح کی جابز کرتے ہیں اسٹورز کے اندر یا پیٹرول اسٹیشنز وغیرہ کے اوپر، کہ وہاں پر وہ جاب کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو الکوہل بھی سیل کرنا پڑتا ہے یا الکوہل بھی پرچیز جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب وہ اگرچہ 1% ہی ان کا وہ کام ہو اور دیگر بقیہ سارا کام پیٹرول کا یا گروسری کا یا دیگر چیزوں کا وہ جائز ہی ہو، لیکن چونکہ اس کام کے اندر حرام موجود ہے تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی بعض لوگ یہی سوال کرتے ہیں کیا آمدن حلال ہے؟ اگر آمدن حلال چیزوں کی حلال ہو بھی جائے تو بھی اس کے اندر حرام تو شامل ہی ہے، تو لہٰذا حرام کی اجازت نہیں۔ اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہاں پر یہ وسوسہ بھی آتا ہے، شیطان کی طرف سے ہی اس طرح کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ جناب اتنی پرسنٹیج کی جتنا پرسنٹیج ہم وہ کام کرتے ہیں اتنی پرسنٹیج کے مطابق ہم جو انکم ہے اس کو صدقہ کر دیں گے۔ ارے صدقہ تو حلال مال سے قبول ہوتا ہے، حرام مال سے کہاں قبول ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر یہ تو چوری اور سینہ زوری والی بات ہے کہ پہلے رب کی نافرمانی کریں اور پھر جو ہے وہ صدقہ دے دیں یوں کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ وہ ہماری یہ توبہ قبول کرے یا نہ کرے، صدقہ قبول کرے یا نہ کرے؟ تو کیا فقط اپنے پاس سے دے دینا ہی جو ہے وہ کام ختم ہو گیا؟ اصل تو رب کو راضی کرنا ہے اور رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو وہ تو حاصل نہ ہوئی بلکہ اس کام کے ذریعے سے الٹی رب کی ناراضگی حاصل ہوئی۔ تو رب کی ناراضگی اور ناپسندیدگی سے بچنا یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے اور حلال کمانے کے لیے حلال ذریعہ روزگار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہم آپ کی کالز شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیں۔
پاک کپڑے اور ناپاک کپڑے پہلے ایک ساتھ دھوتے تھے، مگر جیسے جیسے معلومات ہوتی گئی ہم نے شریعت پر عمل کرنا شروع کیا اور اب ہم پاک کپڑے الگ دھوتے ہیں اور ناپاک کپڑے الگ دھوتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہم نے جو کپڑے پہلے ایک ساتھ دھوئے تو پاک کپڑے ہم نے الگ کر لیے مگر اسے پاک نہ کیا، تو کیا ہمارا ایسا کرنا صحیح اور ہمارے کپڑے پاک ہی کہلائیں گے؟ جی مزید کال۔ محمد طیب دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ایک بس بک کرواتا ہے کہیں جانے کے لیے اور اس کے دوست احباب جو ہوتے ہیں وہ سب کو تیار کرتا ہے کہ آپ نے اس بس میں فلاں شہر میں ہم نے جانا ہے کہ سیر وغیرہ کے لیے، تو آپ کو اتنا کرایہ آئے گا، مثال کے طور پر ایک بندے کو وہ 5,000 لگا دیتا ہے، تو جو خود ہے وہ خود آپ کرایہ نہیں دیتا اور جس نے گاڑی بک کروائی ہوتی ہے وہ کرایہ نہیں دیتا اور آپ فری میں چلا جاتا ہے اور ایک دو بندے اپنے ساتھ اور بھی بٹھا لیتا ہے، تو اس کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ جی مزید کال۔ میں ظفر اقبال اطاری ہانگ کانگ سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یورپ میں بہت سخت سردی پڑ رہی ہے، کیا جس شخص پر غسل فرض ہو جائے کیا وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے؟ جی پہلا سوال پاک اور ناپاک کپڑوں سے متعلق ہے کہ واشنگ مشین میں عموماً کپڑے دھوئے جاتے ہیں، تو اگر پاک اور ناپاک کپڑے آپ نے ملا کر دھو دیے تو واشنگ مشین میں جب وہ سب ملے تو اب وہ سارے ہی ٹوٹل ناپاک ہو گئے۔ اب جب تک انہیں پاک نہیں کریں گے وہ پاک نہیں ہوں گے۔ اب پاک کرنے میں نیت ضروری نہیں ہے کہ پاک کرنے کی نیت سے پاک کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں۔ اگر بغیر اس نیت کے بھی یا کسی کو پاک کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا لیکن اس نے پاک اسی طریقے سے کیا جس طریقے سے شرعی اعتبار سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے اوپر اتنا پانی بہا دیا کہ پاک پانی جاری پانی بہا دیا کہ غالب گمان ہو گیا کہ ان کپڑوں میں جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی، تو ایسی صورت کے اندر وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ تو اب اگر مشین سے نکالنے کے بعد فقط کھنگالے نہیں بلکہ بالٹی وغیرہ میں ڈال کر اچھی طریقے سے ڈبو کر اور اس کے اوپر پانی نلکا کھول کے اتنا بہایا اور غالب گمان ہو گیا کہ جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی تو پاک ہو گئے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو بہرحال وہ کپڑے ناپاک رہیں گے اور پاک اور ناپاک دونوں ہی ناپاک ہو گئے کہ جب وہ ایک ساتھ دھلے تو وہ سارے ہی ناپاک ہو گئے۔ تو اب اگر ان کپڑوں میں نماز پڑھی تو بہرحال وہ نمازیں دہرانی ہوں گی۔ لیکن یہاں پر ایک معاملہ ہے کہ یہ معلوم ہونا کہ پاک اور ناپاک کپڑے واقعی ایک ساتھ دھلے ہیں، فقط شک ہونا گمان ہونا کہ ہو سکتا ہے کسی کے کپڑے جو ہے وہ گھر میں ناپاک ہو، اس بنیاد پر اسے ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہاں کسی کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ بھئی فلاں کپڑا جو ہے وہ فلاں بچے کے پیشاب والا ہے اور یہ بھی ساتھ دھلا ہے، تو اب بہرحال یہ سارے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے فقط گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کا جو ہے وہ ڈلا ہو، تو اس کی وجہ سے اسے ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا، وہ کپڑے پاک ہی قرار دیے جائیں گے۔ دوسرا سوال انہوں نے کہ بس وغیرہ کوئی بک کرواتے ہیں اور دوست احباب کو جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، یا آپ اس طرف آ جائیے کہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے اندر مدنی قافلوں کے ذریعے سے جو ہے وہ سفر ہوتا ہے، تو اب اس کے اندر کوئی بس وغیرہ جو ہے وہ بک کروائی، تو اب اس طرح کی صورتحال میں لوگوں سے کرایہ زیادہ وصول کیا گیا اور پھر خود وہ شخص جس نے بکنگ کروائی وہ فری کے اندر سفر کرے، تو اس کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ کانٹریکٹر ہوتے ہیں اس طرح کے جو ہے وہ پلانر ہوتے ہیں کہ جو آپ کا ٹور کو پلان کرتے ہیں اور وہ باقاعدہ انویسٹمنٹ بھی بعض چیزوں کے اندر کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا پروفٹ رکھ کر ہی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کا اس طرح کام کرنے میں تو حرج نہیں کہ وہ تو بزنس کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہو تو لوگ آپ کو انویسٹر یا پلانر نہیں سمجھتے، بلکہ لوگ آپ کو اس کام کے اندر اپنا وکیل ہی بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار گاڑی کر لو، جو بھی خرچہ آئے گا اس کے پیسے ہم دیں گے، تو گویا کہ گاڑی کرنے کا وکیل آپ کو بنایا گیا۔ جب گاڑی کرنے کا وکیل بنایا گیا تو وہ اب اس کا جو کرایہ ہے وہ تمام افراد پر ہی تقسیم ہوگا، اس کے اندر خود یہ گاڑی کرنے والے پر بھی کرایہ
تقسیم ہوگا۔ ہاں اگر وہ تمام افراد بالغ ہوں اور بخوشی وہ اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے گاڑی کر لو اور اس کے اندر جتنا کرایہ ہوگا وہ ہم برداشت کریں گے اور تم ہمارے ساتھ فری جاؤ گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بیان نہیں کیا گیا اور یہ انویسٹر اور پلانر بھی نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر جبکہ یہی دعوت دے رہے کہ یار ہم سب چلتے ہیں، ہم سب مدنی قافلے کے اندر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، تو اب اس کا یہ کرنا کہ اپنا کرایہ بچا لینا اور اپنے کرائے کو بقیہ لوگوں پر ڈال کر ڈیوائیڈ کر دینا یہ ہرگز درست نہیں ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جب وکیل ہے تو جو بھی خرچہ آئے گا وہ ان تمام افراد کے اوپر ہی آئے گا، یا پھر اسے اگر اپنا خرچہ نکالنا ہے تو واضح طور پر تمام لوگوں سے اجازت لینی ہوگی، سب بخوشی اجازت دے دیں گے تو پھر یہ سفر کر سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہمارا ہانگ کانگ سے کہ سردی شدید ہے تو اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ اولاً تو پانی سے ہی غسل کیا جائے گا، ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا ممکن نہیں ہے تو گرم پانی سے غسل کیا جائے۔ ہاں اگر گرم پانی سے بھی غسل کرنا اس سے نقصان دہ ہے، اس کی جو ہے وہ جان کو خطرہ ہے یا بیمار ہونے کا جو ہے وہ شدید اندیشہ ہے، تو اس صورت کے اندر پھر اس کو تیمم کی اجازت ہوگی۔ اب اس میں بھی پھر مختلف صورتیں ہوں گی کہ اگر فجر میں یہ صورتحال ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ چانسز ہوں بنسبت اس کے کہ ظہر یا عصر میں اگر کسی پر غسل فرض ہوا تو اب موسم کے اعتبار سے شاید اتنا جو ہے وہ معاملہ نہ ہو، تو وہ 1 to 1 کیس ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا پوزیشن ہے۔ اگر واقعی جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے اور گرم پانی میسر ہی نہیں، یہ کسی بھی طرح نہیں کر سکتا اور ٹھنڈے پانی سے استعمال اس کو جو ہے وہ نقصان دے گا اور ایسا نقصان ہوگا کہ شدید بیمار جو ہے وہ ہو جائے گا یا جو ہے وہ اس کے جان یا عضو جانے کا کوئی اندیشہ ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر اس کو تیمم کی اجازت ہوگی۔ لیکن اگر ٹھنڈے پانی سے یہ چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں، گرم سے نہیں پہنچاتی اور گرم میسر بھی ہے تو پھر گرم ہی یہ استعمال کرے گا، اگرچہ گرم اس کو خرید کر استعمال کرنا پڑے جبکہ وہ وہاں کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق جو ہے وہ ملتا ہو گرم پانی، تو پھر اس کو پیسے خرچ کر کے گرم پانی خرید کر بھی غسل کرنا ہوگا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے تیمم کے احکام جو ہے وہ واضح ہو جائیں گے۔ جی مزید کال۔ سر سوال یہ ہے کہ جو نائی کام کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس میں اس کی روزی حلال ہے یا حرام ہے؟ سر مجھے پوچھنا تھا کہ مسافر کی نماز با جماعت کیسے ادا ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ مسافر ایک مقررہ حد تک جاتا ہے، جب اس سے واپس آنے لگتا ہے تو اس کا کس حد مسافر ہے؟ کیا وہ گھر پہنچ کے اس کی سفر ختم ہوگا یا کچھ پہلے ختم ہوگا؟ یہی سوال تھا میرا۔ جی مزید کال۔ میری ایک سالی ہے، اس کا 2 دفعہ طلاق ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ وہ اب اس کا دل کہتا ہے بھائی میں واپس اپنے خامد کے پاس چلے جاؤں، اور اس کی ماں بھی کہتی ہے واپس بھیج دیں، اور اس کا خامد بھی کہتا ہے صلح کر لیں ہم۔ اس طرح کیا حلالہ وغیرہ کوئی ہمارے کو بتا دیں۔ جی پہلا سوال نائی ہیئر ڈریسر کی جو ہے وہ کمائی سے متعلق انہوں نے سوال کیا۔ نائی کو مختلف کام کرنے پڑتے ہیں، جن میں سے ایک کام تو واضح طور پر حرام ہے کہ داڑھی مونڈنا، شیو کرنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا، اور یہ اکثر کام جو ہے وہ کاموں کا ایک بہت بڑا یا 50% بھی آپ کہیں کہ نائی کو یہ صورتحال اس کام کی پیش آتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تو بہرحال داڑھی مونڈنا بھی حرام ہے اور داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے۔ تو جس طرح یہ چیزیں حرام ہیں تو ان کو مونڈنا، جو مونڈ رہا ہے یا جو کم کر رہا ہے اس کا یہ کام بھی حرام اور اس کے بدلے میں ملنے والی اجرت بھی حرام ہے۔ تو اس اعتبار سے نائی کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعی کوئی فقط بال ہی کاٹتا ہے، سر کے بال ہی کاٹتا ہے، یا خط جو جائز خط ہے شریعت کے مطابق ہے وہ پہلے علماء سے سیکھ کر معلوم کر کے اس کے مطابق ہی کاٹتا ہے اور داڑھی کو ایک مٹھی سے کم نہیں کرتا یا شیو نہیں کرتا، تو ایسی صورت کے اندر اس کا بال کاٹنے کی نوکری جو ہے وہ جائز ہے۔ اب جو یہ کر سکے کہ واقعی اس طرح کا بورڈ وغیرہ لگا دے اور اس کام کے اوپر عمل پیرا بھی ہو کہ بھئی یہ حرام کام تو میں نہیں کروں گا، ہاں بال جو ہے وہ کٹوا لیں وہ میں کاٹ دوں گا، جو یہ کر سکتا ہے تو وہ نائی کا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور جس کو پتہ ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا، کسٹمر آئے گا تو مجھے اس کا دوسرا کام بھی کرنا پڑے گا جو کہ حرام ہے، تو پھر اس کی یہ نوکری، اس کا یہ ذریعہ آمدن اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اور جنہوں نے پہلے یہ کام کر لیا ان پر بھی یہ لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور جتنی اجرت حاصل کی اس چیز کے بدلے میں
داڑھی مونڈنے کے بدلے میں عوض میں، یا داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنے کے عوض کے اندر، تو وہ کمائی بھی حرام ہے۔ ان پر لازم ہے کہ جو اصل افراد ہیں ان کو وہ ان کی اجرتیں واپس کرے، جن کے بارے میں معلوم ہے، اور جن کے بارے میں اور ان کے ورثاء کے بارے میں معلوم نہ ہو تو پھر وہ تمام رقم ظن غالب کرتے ہوئے صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہوگی کہ شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرے۔ دوسرا سوال ہمارا مسافر کی نماز باجماعت سے متعلق انہوں نے پوچھا، اگر تو یہ مراد ہے کہ مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے باجماعت، تو جی ہاں بالکل پڑھ سکتا ہے، اور جب مقیم کے پیچھے پڑھے گا تو مسافر 4 رکعت ہی پڑھے گا، قصر ادا نہیں کرے گا۔ اور اگر ان کی مراد یہ کہ مسافر باجماعت نماز پڑھا سکتا ہے، تو اگر وہ امام بننے کا اہل ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ نماز بھی باجماعت پڑھا سکتا ہے۔ اب اگر اس کے پیچھے مسافر ہی سارے مقتدی ہیں تو وہ امام کے ساتھ ہی 2 رکعت پہ سلام پھیر لیں گے، اور اگر مسافر مقتدی بھی ہیں اور مقیم بھی ہیں، یا یہ مسافر اور مقتدی جو ہے وہ مقیم ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نماز سے پہلے بھی اعلان کر دے کہ میں 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا، میں مسافر ہوں اور آپ لوگ کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کیجئے گا 2 رکعت۔ تو لہٰذا جب اس شروع میں بھی اعلان کر دے اور جب سلام پھیرے تو اس وقت بھی اعلان کر دے کہ اپنی نماز مکمل کیجئے، میں مسافر ہوں اس لیے میں نے 2 رکعت پر سلام پھیرا ہے۔ تو اب جو مقیم مقتدی ہیں وہ کھڑے ہو کر ان 2 رکعتوں کو ادا کریں گے، لیکن ان 2 رکعتوں کے اندر وہ قراءت نہیں کریں گے، بلکہ قراءت کی مقدار خاموش کھڑے رہیں گے اور رکوع سجدہ مکمل کر کے اور آخر میں قعدہ اخیرہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ ایک اور سوال کا حصہ تھا کہ مسافر کب تک مسافر رہے گا، گھر پہنچ کر یا کہاں تک؟ مسافر جب تک اپنے وطن اصلی کی آبادی میں نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک وہ مسافر ہے۔ اپنے شہر جہاں پر اس کی رہائش ہے وہاں پر وہ اگر پہنچتا ہے اور وہاں کی آبادی شروع ہو جاتی ہے تو اب اس کی مسافرت ختم۔ اب اگر اس کے بعد اس کا گھر اگرچہ 1 گھنٹہ دور ہی ہو تو اب اس دوران اگر کوئی وہ نماز پڑھے گا تو مکمل نماز پڑھے گا۔ آبادی شروع ہونے سے پہلے تک جو نماز ہے وہ قصر ادا کرے گا۔ اور اگر کسی ایسے شہر کے اندر جا رہا ہے جو اس کا وطن اصلی تو نہیں ہے بلکہ وہاں پر ہی کسی کام سے جا رہا ہے، تو اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا وہاں پر ارادہ ہے تو وہاں بھی یہی حکم ہوگا کہ اس شہر کی آبادی شروع ہونے سے پہلے تک قصر، اور آبادی شروع ہونے کے بعد وہاں پر مکمل نماز ادا کرے گا۔ اور اگر وہاں پر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو پھر بہرحال اس شہر میں جا کر بھی یہ قصر نماز ہی ادا کرے گا۔ تیسرا سوال ہمارا طلاق سے متعلق تھا کہ 2 طلاقیں ہو گئی ہیں تو کیا اب رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ تو الفاظ طلاق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کن الفاظ سے طلاق دی گئی، صریح الفاظ تھے یا کنایہ تھے، طلاق بائن ہوئی یا طلاق رجعی ہوئی، عدت گزر گئی یا نہیں گزری، تو کئی چیزیں اس کے اندر اسٹیپ وائز بنتی ہیں۔ تو اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت میں بالمشافہ ملاقات کر لیں اگر آپ کے قریب دارالفتاء اہل سنت کی کوئی شاخ ہے، یا پھر آپ دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبر پر رابطہ کر لیجیے۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو سرکاری ملازمت ہوتی ہے، جو فرسٹ ٹائم کہتے ہیں جی اتنی رشوت ہو جو آپ کو ملازمت ملے گی، اس کے بعد وہ آدمی اتنی رشوت دے کے ملازمت لے لیتا ہے، کیا اس کا رزق جو کمائی ہے، تنخواہ جو اسے ملتی ہے وہ حلال ہوتی ہے یا ہمیشہ تک ہی حرام رہتی ہے؟ ایک سوال یہ جو انہوں نے کیا، ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا آمدن حرام ہے۔ اولاً تو وہ کام دیکھا جائے گا کہ وہ آگے کام کیا ہے، وہ کام بھی حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اگر وہ کام ہی ناجائز ہے، یا کام تو جائز ہے لیکن اس کے اندر اس کو کام ناجائز جو ہے وہ کرنے ہی پڑیں گے، تو ایسی صورت میں تو اس کی جو ہے وہ اجرت بھی بعض صورتوں میں حرام ہو سکتی ہے۔ اور قطع نظر اس بات کے کہ اجرت حلال ہو آگے آنے والی یا حرام ہو، جب اس کی ابتدا ہی حرام سے ہے تو اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اور رب کی ناراضگی ہے۔ اور رشوت، ہم خود تو جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ کہتے ہیں، ٹوکتے ہیں، بولتے ہیں کہ یار یہ سسٹم خراب ہے، نظام خراب ہے، حالانکہ خود ہی اس سسٹم اور نظام کا حصہ بن جاتے ہیں جب ہمیں جو ہے وہ اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں بھی رشوت حرام، مذہباً، اخلاقاً، قانوناً، ہر طریقے سے حرام ہے۔
تو جب ہر طریقے سے حرام ہے تو اس کی تو اجازت ہی نہیں، اور جب سب سے پہلی بات تو مذہب کی ہے کہ جب آپ کا اسلام ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور حدیث میں فرمایا کہ یہ رشوت کھانے والا جو ہے وہ یہ جہنم میں جائے گا، رشوت دینے والا بھی جب وہ رشوت دے رہا ہے اور کوئی جواز کی اس کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی شرعی عذر جو ہے وہ نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کا رشوت دینا بھی حرام ہے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم نہیں دیں گے تو کوئی اور آ جائے گا۔ اولاً تو یہ کہ آپ پر ہی استحقاق ثابت ہو گیا کہ یہ نوکری کے مستحق آپ ہی جو ہے وہ اس وقت اپنے ملک کے اندر ہیں، اور آپ سے اچھا کوئی بھی اس پوسٹ پر ہے نہیں، یہ کہاں پر ہے؟ اگر یہ نہیں ہے آپ کو معلوم تو پھر لازمی سی بات ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے بھی اچھا اس پوسٹ کا اہل ہو، تو آپ اس اہل کو جو ہے وہ گویا کہ ہٹا کر اور پیسے دے کے آپ اس جگہ پر پہنچ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی جانب سے بھی اس کے اندر ناانصافی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ رشوت بہرحال حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور جہنم کی اتنی سخت وعیدیں ہیں اس کے اوپر، تو اس کی کیوں کر اجازت ہو سکتی ہے، یا کوئی مسلمان اسے اختیار بھی کیوں کر سکتا ہے؟ تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ اور حرام مال کے بارے میں فرمایا گیا کہ مال حرام سے جس جسم کی پرورش ہو تو وہ جسم جہنم کا زیادہ مستحق ہے، جہنم کی آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حلال روزی ملے، چاہے وہ پرائیویٹ ملے یا اور کوئی جائز ذریعہ روزگار ملے، اسے ہی اختیار کیا جائے۔ یہاں پر ایک پہلو اور بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ سرکاری ملازمتیں لوگوں کے حصول کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ بس اوقات یہ کہ جناب وہاں پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یا ہم وہاں پر سستی بھی کریں گے تو فرق نہیں پڑے گا، یا آئیں گے جائیں گے، نہیں آئیں گے نہیں جائیں گے۔ تو سرکاری ملازمتوں میں جب ان چیزوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو یہ تو اور زیادہ جو ہے وہ معاملہ بڑا بن جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیوٹی ٹائمنگ کے اندر کچھ کمی بیشی کرتے ہیں اور آپ پرائیویٹ ملازم ہیں تو آپ کو فقط پرائیویٹ آنر سے یا کمپنی سے جو ہے وہ معافی مانگنی ہوگی، لیکن سرکاری خزانہ تو عوام کا خزانہ ہوتا ہے، تو یہاں پر تو آپ کا کسی ایک سے معافی مانگنا بھی ممکن نہیں، گویا کہ وہاں پر جو آپ غلطیاں کرتے ہیں، حقوق تلف کرتے ہیں، وہ فقط ادارے کے نہیں بلکہ ساری عوام کے حقوق تلف کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیسے کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری عوام کے پیسے کو آپ ناجائز طریقے سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خود اندازہ لگا لیجئے کہ اتنے سارے لوگوں کو آپ کس طرح راضی کر سکیں گے، اور کل قیامت میں اگر یہ سارے افراد اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کیا جواب دے سکیں گے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا سرخرو ہو سکیں گے؟ لازمی سی بات ہے، ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا حرام سے بھی بچیں اور ذریعہ حرام سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ایک سوال ہمارے پاس میسیج میں یہ ہے کہ عقیقہ کیا ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ عقیقے کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تو آپ کی سنت سے بھی ثابت ہے، لیکن عقیقہ مستحب ہے۔ عقیقے کی اپنی فضیلتیں ہیں، اور عقیقے کے بارے میں جو مختصر آپ جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کا رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے اندر کافی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور بہت ساری معلومات آپ کو ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ مل جائیں گی، جس کا لوگوں کو جو ہے وہ عموماً حاجت پیش آتی رہتی ہے، لوگوں کو جس کی صورتحال پیش آتی رہتی ہے کہ اس کا کیا حکم ہے، 1 بکرے کرنے 2 بکرے کرنے، تو یہ تمام ڈیٹیل آپ کو اس کے اندر مل جائیں گی۔ اچھا، میسیجز میں ہمیں کئی سوالات جو ہے وہ ناموں سے متعلق ہوتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے بتا دیں، صحیح ہے یا غلط ہے، نام کے میننگز بتا دیں۔ تو اس پہ عرض یہ ہے کہ نام کے میننگز ہم نہیں بتاتے۔ ناموں سے متعلق سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بزرگان دین کے ناموں میں سے اپنے نام رکھیے، اپنے بچوں کے نام رکھیے۔ نت نئے جو نام لوگ انٹرنیٹ پر سے تلاش کر کے رکھتے ہیں، اور وہ اس کے معنی لے کر آتے ہیں کہ جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، ڈکشنریز میں نہیں ہوتے سوائے انٹرنیٹ کی دنیا کے، تو لہٰذا ایسے نام ہرگز نہ رکھے جائیں۔ اور اس کے لیے بہترین کتاب جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، نام رکھنے کے احکام۔ اس میں کیسے نام نہیں رکھنے چاہیے وہ بھی بیان کیا ہے، اور بہت سارے اچھے ناموں کی فہرست بھی بیان کی ہے، تو وہ نام رکھیے۔ اسی طرح امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی جو تحریری رسالہ ہے، اس کا بھی ایک رسالے کا نام ہے کہ نام کیسے رکھے جائیں، اس کا مطالعہ بھی آپ کے لیے مفید ہوگا۔ جی مزید کالز ہم شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ محمد رضوان اطار، میرا سوال یہ ہے کہ
ہمارا پراپرٹی کا کام ہے اور اس میں اکثر دو یا دو سے زیادہ بندے مل کے کوئی چیز لیتے ہیں اور اس میں پھر وہ پروفٹ شیئر کرتے ہیں، جو بھی اس کا پروفٹ آتا ہے۔ تو اگر مجھے بھی پتا ہو اور دوسرے بندے کو بھی پتا ہے کہ اس کا پروفٹ 10 سے 20 ہزار روپے آنے کے چانسز ہے اور وہ مطلب کہتا ہے جی کہ اتنے پیسے ڈالو اور اتنے کے چانسز ہے، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے کہ جس کا مطلب پہلے سے ہی پتا ہو کتنا پروفٹ آنے کے چانسز ہے؟ برائے مہربانی اس کی رہنمائی فرما دیں۔ جی ٹھیک ہے، مزید کال۔ محمد حارث، میرا سوال یہ ہے کہ مزار شریف کی قبر کو چومنا جائز ہے اور مزار شریف کے قبر کے پائنتی کی سائڈ پہ ماتھا ٹیکنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی مزید کال۔ بچوں کا انشورنس جو ہے بینک کے ذریعے کسی بھی کسی سے بینک سے بچوں کا انشورنس کرا سکتے ہیں، جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ان کا کہ پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنے پرسنٹ جو ہے وہ پروفٹ ہوگا اور اس کے چانسز ہیں۔ دیکھیں چانسز کی بنیاد کے اوپر ہی پراپرٹی یا کوئی بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ رسک کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ نفع کا معلوم ہونا اس چیز کو حرام نہیں کر دیتا، حرام یہ کرتا ہے کہ آپ فقط قرض کی بنیاد کے اوپر پیسہ انویسٹ کریں اور نفع سے یہ غرض رکھیں، نقصان سے کوئی تعلق نہ ہو آپ کا۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ قرض ہوتا ہے، اور قرض پر نفع حرام ہوتا ہے کہ وہ سود ہے۔ لیکن اگر آپ انویسٹمنٹ ہی کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی کر رہے ہیں، پارٹنرشپ کر رہے ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ جناب نفع ہوگا تو ٹھیک ہے وہ اتنے پرسنٹیج میں لوں گا، اور اگر نقصان ہوگا تو اپنے کیپٹل سرمایہ کے مطابق نقصان بھی میں برداشت کروں گا، تو اگرچہ اس میں آپ کو 100% جو ہے وہ نفع کا یقین ہو تو بھی وہ پروفٹ کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ تو نفع کا معلوم ہونا یہ شریعت مطہرہ میں اس کے ناجائز ہونے کی وجہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ جب نقصان سے غرض نہیں رکھی جاتی، فقط نفع کے اوپر بات کی جاتی ہے، تو جب آپ نقصان سے غرض نہیں رکھیں گے، اس طور پہ انویسٹمنٹ یا آپ پارٹنرشپ کریں گے تو گویا کہ اس کی حیثیت قرض کی ہے، اور قرض پر نفع چاہے فکس ہو یا ان فکس ہو، بہرحال وہ حرام ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسرا سوال ہمارا کہ مزار شریف کی قبر کو چومنا کیسا؟ مزار شریف کی قبر کو چومنا منع ہے، یوں ہی ماتھا ٹیکنا بھی اس کے اوپر منع ہے۔ مزار کی حاضری کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر صاحب مزار کی جو ہے وہ روح کو ایصال ثواب کریں، فاتحہ پڑھیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں وہیں پر کھڑے ہو کر کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ ان چیزوں کا ثواب صاحب مزار کی روح کو پہنچائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہی یہی ہے کہ وہ مزارات کو نہیں چومتے اور نہ ہی مزارات پہ ماتھا ٹیکتے ہیں، بلکہ حاضری کے آداب اور طریقے میں سے ہی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر ہی مزار کے پاس فاتحہ اور ایصال ثواب کریں۔ تیسرا سوال بچوں کی انشورنس سے متعلق ہے۔ تو بچوں کی انشورنس ہو یا کسی بھی چیز کی انشورنس ہو، انشورنس بہرحال ناجائز اور حرام ہے کہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، لہٰذا انشورنس کا کام نہ کیا جائے، نہ اپنی انشورنس کروائیں، نہ گاڑی کی، نہ ہی بچوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور صدقہ اور خیرات کریں۔ آج اب دیگر لوگوں کے یتیم بچوں کے ساتھ بھلائی کریں، انشاءاللہ اگر کل کو آپ کی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصتی ہو جاتی ہے، آپ کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اہل ثروت اور خیر کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے آپ کے بچوں کی خبرگیری اور کفالت کی صورت بنائے گا۔ آج آپ ان کی خبرگیری اور کفالت کیجئے کہ آج جن کے سروں پر اپنے باپ کا سایہ نہیں ہے اور وہ یتیم ہیں۔ لیکن انشورنس یہ بہرحال ناجائز ہے، رب تعالیٰ کی ناپسندیدگی والا کام ہے کہ اس میں سود ہے اور جوا ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں کیبل کا کام کرتا ہوں، کیا یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیبل کے کام کے اندر مدنی چینل کے علاوہ دیگر چینلز جو بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ کئی چینلز کے اندر تو واضح طور پر جو ہے وہ گناہوں کے اوپر ہی مشتمل ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تو یہ کام کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ کام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر کیبل والے خود بھی بعض چینلز کو جو ہے وہ یعنی بعض
اسکرین پر آنے والے چینل کے نام پر جو نمبرز ہوتے ہیں ان کو وہ خود ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اپنی سی ڈیز کے ذریعے سے یا اور دیگر ذرائع سے. تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہی ہیں، اور ہر کوئی بھی مسلمان میں نہیں سمجھتا کہ اس کام کو جائز بھی سمجھے. تو یہ کام کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، لازم ہے توبہ کریں اور اس چیز سے باز آئیں. جی کال. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے، کمیشن لینا کیسا؟ گراہک کو ساتھ میں لے جاتے ہیں سامان لینے کے لیے، پھر گراہک سامان لے کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگوں کو دکاندار کچھ پرسنٹ کمیشن دیتا ہے، تو یہ لینا کیسا؟ ارشاد فرما دیجیے. کمیشن لینا شرعی اعتبار سے جائز ہے جب کہ اس کے لیے کام کیا جائے. اگر آپ نے دکاندار سے طے کیا ہوا ہے کہ میں تمہارے لیے گاہک لے کر آؤں گا، اب وہ جو گاہک خریداری کرے گا تو اب اس کے اوپر پرسنٹیج پہلے سے طے ہے کہ اتنے پرسنٹیج تمہیں مارکیٹ کے مطابق، جو مارکیٹ کے اندر بھی وہی ریٹ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی 2% یا 1% وہ تمہیں پروفٹ دوں گا، بطور کمیشن دوں گا، تو وہ جائز ہے، اس کے اندر حرج نہیں ہے جبکہ باقاعدہ کام کیا جائے. جس بعض مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ بروکر گھوم رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ کے لا رہے ہوتے ہیں، پکڑ کے جو ہے وہ ذہن سازی کر کے جو ہے وہ لوگوں کی مال جو ہے وہ خریدوانے کی طرف راغب کرتے ہیں. تو یہ کمیشن تو جائز ہے، لیکن اس میں بھی وہی بات کہ کمیشن بھی ترغیب بھی ایسی چیز، بروکر ترغیب بھی دلاتا ہے تو ترغیب بھی ایسی چیز کی طرف ہو جو جائز ہے. ناجائز چیز کی اگر ترغیب دلائیں گے تو وہ بھی ناجائز ہوگی، اور اس کے اوپر بروکری حاصل کرنا بھی جو ہے وہ کمیشن لینا بھی جو ہے وہ حرام ہوگا. ہاں جہاں پر آپ محنت کر رہے ہیں تو وہاں پر بالکل جائز چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں تو اس پہ کمیشن لینے کی اجازت ہے. لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں کیا، فقط کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ دکان کہاں پر ہے یا اس طرح کا مال کہاں مل جائے گا، تو کہا کہ فلاں دکان پہ چلے آنا اور میرا نام لے کر بول دینا تو وہ تمہیں اچھا مال دے دے گا. تو حالانکہ اس نے اس کے نام پر کوئی اچھا مال نہیں دینا، یہ نام اس لیے کہلوایا جاتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں نے بھیجا ہے تو میرا کمیشن رکھ کر ہی جو ہے وہ مال بیچنا. تو یہ فقط 2 لفظ بول کر جو ہے وہ کسی کی طرف ریفر کر دینا، یہ بہرحال کام نہیں ہے کہ جس کے عوض کمیشن کا تقاضا کیا جائے یا کمیشن دیا جائے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. جی مزید کال. سوال ہے کہ گٹکا، نسوار اور سگریٹ بیچنا کیسا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا نشہ ہے. نشہ تو ہے لیکن یہ حرام نشہ نہیں ہے، اس لیے فی نفسی ہی بیچنا تو جائز ہے. ہاں البتہ جہاں قانونی اعتبار سے منع ہے وہاں جو ہے وہ بچنا ضروری ہوگا، اور اس سے قطع نظر چونکہ صحت کے لیے بہرحال یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، تو اپنی اولاد کے لیے تو گٹکا بیچنے والا بھی یہ بات پسند نہیں کرتا ہوگا کہ میری اولاد یہ گٹکا کھائے. تو جب اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کر رہے تو میرے بھائی دوسرے کے اولادوں کے لیے آپ کیوں پسند کر رہے ہیں؟ دوسرے بھی تو آپ کے مسلمان بھائی ہی ہیں، تو ان کے لیے آپ یہ بات کیوں پسند کر رہے ہیں؟ اور کامل مومن تو وہ کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو لہٰذا ایسی چیزیں جو مضر صحت ہیں بعض صورتوں میں تو ان کا جو ہے وہ خریدنا بیچنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کسی صورت کے اندر بیچنے خریدنے کی شرعی اعتبار سے اجازت فقہی اعتبار سے ہو بھی تو بھی بہرحال قانونی اعتبار سے جہاں جرم ہے وہاں اس اعتبار سے بچنا ضروری ہوگا کہ وہاں شرعاً بھی پھر بچنے کا ہی حکم ہوگا. اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ بھی ہوں تو بھی بہرحال ایک مسلمان کے لیے یہی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو وہ خیر خواہی کرے عوام کے ساتھ اور عوام میں ایسی چیز نہ بیچے کہ جو کہ ان کی صحتوں کے لیے نقصان دہ ہو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.